جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام، اور خاص طور پر شہدائے کربلا کے اوپر کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جاہل شخص کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا نام ہے غلام مصطفیٰ ظہیر۔ اس شخص نے ایک کتابچہ 2 صفحوں کا نکالا اور اس کا ٹائٹل رکھا ممبر رسول پر بنو امیہ، اور اس کے اندر ایک ایسی روایت جس کو جمہور محدثین نے صحیح درجے یا حسن درجے کے اوپر مانا، اور اس کے بارے میں کوئی ایسا طعن نہیں کیا، نہ ہی اس کے اوپر جہالت کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ اس نے اپنے ان 2 صفحوں کے ایک ارشادات کے اندر کیا ہے۔ اب ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اسی کے فرقے کے بابے کی تحقیق لگائیں گے، جس کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مقالات کی جلد نمبر 6 میں 265 اور 266 صفحے کے اوپر اسی روایت کے بارے میں محدثین اور ائمہ محدثین کا جو فہم ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس روایت کو انہوں نے صحیح یا حسن درجے کی یا ٹھیک مانا ہے، اور اس سے کوئی ایسا غلط رزلٹ نہیں نکالا جیسا کہ اس جاہل شخص نے کہا کہ بنو امیہ کی مذمت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اگر بنو امیہ کی مذمت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے تو کیا آپ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر درج وہ روایات نکال دیں گے جس کے اندر سب سے سر فہرست وہ روایت ہے کہ پہلا شخص سنت کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ سے ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا آپ ان ساری روایات کو بدل دیں گے؟ کیا آپ کتب 6 کے اندر سے وہ والی روایات نکال دیں گے جس میں صحابہ نے بنو امیہ کے گورنروں کو ممبر کے اوپر جب سنت کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کلمہ حق بلند کیا؟ تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ایک بہت بڑا بلنڈر اور جہالت کا مظاہرہ اس شخص نے یہ کیا کہ اسی کتابچے کے آخر میں اس شخص نے ایک مزید غلط بات یہ لکھی کہ متواتر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی تعریف یوں کی ہے، اور 2704 صحیح البخاری کی حدیث کے اوپر طعن کیا یا اپنا فہم دینے کی کوشش کی کہ یہ بنو امیہ کی تعریف میں یہ حدیث ہے۔ حالانکہ آپ جب اس حدیث کو کھولیں گے، جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کے اوپر فہم محدث پڑھیں گے یا فہم ائمہ دین پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کی اپنی عظمت کے لیے حدیث تھی، اور اس کے علاوہ یہ ان کے نواسے حضرت حسن کے بارے میں حدیث تھی، ان کی فضیلت میں یہ حدیث تھی، ان کے مناقب میں یہ حدیث تھی۔ لیکن اس نے اس حدیث کو بھی بنو امیہ کی وکالت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے اوپر آج ہم اس کو دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کسی ایک سلف کا قول دکھا دے، یا کسی محدث کا فہم یہ دکھا دے، یا کسی حدیث کی کتاب کے باب کا نام جو کہ اس حدیث کے اوپر باندھا گیا ہو وہ دکھا دے، یا کسی شرح میں سے دکھا دے، جہاں سے اس کا دل کرتا ہے اسلاف میں سے دکھا دے کہ کسی نے اس کو بنو امیہ کی تعریف وہ بھی نبی علیہ السلام کے اوپر ڈال کے کہی ہو کہ یہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کی تعریف میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابو یحییٰ یا پھر غلام مصطفیٰ ظہیر اس چیلنج کو قبول کر کے ہمیں اس کا ثبوت سلف سے پرووائڈ کرتے ہیں، دیتے ہیں، یا پھر پہلے کی طرح یائیں بائیں شیائیں کر کے اپنی جہالت کے اندر ہی ڈوب کے فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کو اپنی جہالت کے اوپر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔